امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب، جو کہ ہمارے محبوب قائد شہید ملت حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمہ اللہ علیہ تعالی کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ ہمارے سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو، کیونکہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں بھی طویل ہو چکی ہیں، اس لیے بلا تاخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو۔ ان کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں اور اپنے جاگتے ہونے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی حمد پر اور محبوب علیہ السلام کی نعت کے نام پر دیوانے اور پروانے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلک کتاب و سنت، مسلک اہل الحدیث کو اس اعزاز سے نوازا ہے کہ اس کے دامن میں جو چیز بھی ہے وہ معیاری ہے، خالص ہے اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جینون اور ایک نمبر ہے۔ اگر عقیدہ توحید کو دیکھا جائے تو دنیا اس وقت لگ بھگ 20 سے زیادہ عقائد توحید کے نام پہ پیش کر رہی ہے، مگر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ توحید خالص کے ساتھ اس دنیا میں دلائل کی بنیاد پہ اگر کوئی مسلک الحمدللہ موجود ہے تو اللہ نے اہل الحدیث کو یہ شرف بخشا ہے۔ شرک کیا ہے اور اس سے کیسے بچنا ہے؟ ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو جو شرک ہے، جس میں شک ہے، جس میں شبہ ہے اور اللہ کی ذات میں شراکتیں ہیں، کبھی بھی اس پہ توحید کا لیبل لگا کے نہ اپنانے کی کوشش کی ہے، نہ کسی کو دلانے کی کوشش کی ہے۔ بات اتباع کی ہو، عقیدہ رسالت کی ہو، تو اللہ نے میرے محبوب کو جو کچھ عطا کیا ہے الحمدللہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کے تحت خالصتاً اتنا پیش کیا جاتا ہے جتنا رب نے محبوب کو وحی کے ذریعے دیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے واقعات کو، قصص کو یا بڑی خوبصورت کہانیوں کو، داستانوں کو سند لگا کے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کبھی پیش نہیں کرتے۔ یہ اس مسلک کا اعزاز ہے کہ اس کے دامن میں عقائد بھی وہی جو وحی کے ذریعے آئے، عبادات بھی وہی جو اللہ نے بندوں پہ مقرر فرمائی، اور مناجات بھی وہی، آداب بھی وہی، اور خوشی اور غمی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ان کو رب نے دی ہو اور معیاری نہ دی۔ حضرات، انہی میں سے ایک عقیدہ اولیاء ہے۔ ساری دنیا ہمارے بارے میں جو جو پراپوگنڈا کرتی ہے، انشاءاللہ ان کا ایک ایک جملہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اللہ کی خاص رحمتوں کا موجب بنے گا۔ جو بندہ بولتا ہے وہ اپنے بولوں کا ذمہ دار ہے۔ ہم صرف آج کی مجلس میں یہ دعوت دینا چاہیں گے
کہ جائیے ساری دنیا کی توحید کو پرکھیے، دعوت کو پرکھیے، سر فہرست 1 نمبر جینون کتاب و سنت کے مطابق دلائل سے مزین عقیدہ توحید ملے گا تو اہل الحدیث میں، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ اصحاب اور عقیدہ اہل البیت، کسی بھی عقیدے کو لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس مسلک کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ ہم فخر نہیں کرتے، بڑی عاجزی سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھی دیا وہ خالص دیا، الا للہ الدین الخالص کے تحت دیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ یہ تیری رحمتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ حضرات، عقیدہ اولیاء، ولایت کیا ہے؟ یاد رہے، دنیا نے ولایت کے نام پہ، ولی کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ وہ چیزیں پیش کی ہیں کہ جن کا ولایت سے دور کا بھی تعلق نہیں، اور الحمدللہ اہل الحدیث نے عقیدہ ولایت کو، الولا والبرا کو اور عقیدہ اولیاء کو ویسے ہی پیش کیا ہے جیسے رب کے قرآن نے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت نے پیش کیا ہے۔ میں گزارش کرنا چاہوں گا، آئیے سب سے پہلے ولی کون ہوتا ہے؟ دنیا نے ولی اسے پیش کیا کہ جس کے بال بڑے ہوئے، لٹیں بنی ہوئی، زندگی میں نہایا یا نہیں نہایا، مجذوب قرار دے کے، اور حواس اس کے کام کر رہے یا نہیں کر رہے، لباس ہے یا نہیں، صفائی ہے یا نہیں، اس میں کچھ ستھرائی کا معاملہ ہے یا نہیں، عقیدہ توحید سے واقفیت، یہ کوئی معیار نہیں ٹھہرایا۔ بس جس نے بھی خاص کلر کا جبہ پہن لیا، یا اس نے لباس اتار لیا، یا اس نے ایک خاص رنگ ڈھنگ اپنا لیا، گلے کے اندر ٹل پہن لیے، یا گھنگرو اس نے پاؤں میں ڈال لیے، یا اس نے من کے اور ادھر ادھر کے جو ہے ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور نگ اور دھاگے، یہ ساری چیزیں پہن کے اس نے ادھر ادھر کی 2-4 باتیں سنائیں اور لگائیں۔ دنیا نے کہا پہنچی ہوئی سرکار ہے، مگر اللہ جزا دے اہل الحدیث کو، ان کے علماء کو، ان کے خطباء کو، ان کے قراء کو، ان کے نعت خوان حضرات، نقابت سے لے کے الحمدللہ خطابت تلک، اور شیخ الحدیث سے لے کے شیخ القرآن تلک، دائی سے لے کے مبلغ تلک، بڑے سے لے کے چھوٹے اور چھوٹے سے لے کے بڑے تلک، اس سٹیج نے جب بھی پیش کیا وہی کیا جو رب کے قرآن نے کیا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ لوگوں، سب سے پہلی چیز اس کائنات میں ولی، ولایت، دوستی، تعلق، ناتا، وابستگی، ایک گہرائی اور ایک دوسرے کا تحفظ اور خیال، یہ وہ پہلو ہے کہ میرے رب نے ایمان والوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ خود ان کا ولی ہے، اللہ خود ان کا ولی۔ اللہ کی اسماء میں سے، صفات میں سے الولی ہونا، نگران ہونا، پاسبان ہونا، پہرے دار ہونا، محبتیں کرنا، خیال رکھنا اور حفاظتیں کر کے دکھانا، تعلق نبھا کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب ایمان کے ساتھ یہ وعدے بھی کیے اور یہ عقیدہ پیش کیا کہ تمہارے رب کی ولایت، تمہارے رب کی دوستی، تمہارے رب کی محبت، تمہارے رب کا تعلق اگر ہے تو ان لوگوں سے ہے جو اصحاب ایمان ہیں۔ حضرات سنیے، ولی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پہلی خوبی یہ ہو، وہ ولی کون ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ولی بنایا ہے، بلند شان عطا کی ہے، تو میرے رب نے انبیاء کو عطا کی ہے، اور انبیاء میں سے کائنات کے سب سے بڑے ولی، اللہ کے دوست، رب کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ بندے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء اللہ کے نام کے اوپر الحمدللہ ہم نے وہ کچھ ایسا نہیں کیا جو دنیا کر رہی ہے، مگر ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں
میرے رب نے کائنات کا سب سے بڑا ولی اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اسی طرح میرے محبوب کے سارے اہل بیت اللہ کے ولی، جتنے اصحاب وہ اللہ کے ولی، جتنے میرے محبوب کے صحابہ کے تابعین وہ اللہ کے ولی، ان تابعین کو ایمان کی حالت میں ماننے والے تبع تابعین یہ بھی اللہ کے ولی، اور پھر جنہوں نے ان کو آگے لے کے چلایا سارے محدثین اللہ کے ولی، جتنے فقہا ہیں اللہ کے ولی۔ اور بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا جنہیں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ حضرات ان کے عقیدے اگر پڑھنے ہوں تو آئیے کتب اٹھائیے، اسلاف کی تاریخ اٹھائیے، ان کی بایوگرافی کو پڑھیے، ان کی زندگیوں کو احوال کو پڑھیے، سب سے پہلی چیز یہ ملے گی کہ ولی کا جسم پاک ہوتا ہے۔ ولی کا جسم طہارت والا، پاکیزگی والا، باوضو، یہ شخصیتیں نہائی ہوئی اور غسل کے اندر، حالت طہارت کے اندر نیٹ اینڈ کلین، صاف اور ستھری، ان کے وجود سے بھی خوشبو، ان کے کردار سے بھی خوشبو، اور ان کی گفتار سے بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کا سب سے مین شعار ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مسواک کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، رب کا ولی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات کے سب سے بڑے ولی نے فرمایا، آقا نامدار نے کہا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، ایک روایت میں عند کل صلاۃ۔ لوگوں، ولی کون ہے؟ جو نماز چھوڑے ولی نہیں ہو سکتا، جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑے جو مرضی ہو سکتا ہے، رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو قیام چھوڑ چکا ہو ولی نہیں ہو سکتا، قیام تو اگلا مرحلہ ہے۔ جس نے زندگی میں کبھی نہا کے نہیں دیکھا، مجھے اطلاع ملی ولیوں کے شہر کا ہوں، 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی، زندگی کے 10 سال درباروں مزاروں پہ گزرے، لیکن پتا چلا کہ فلاں صاحب ولی ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، قریب گئے، حضرات ملنے لگے، ہاتھوں کے اوپر میل اتنی کہ شاید کبھی اتاری نہ گئی ہو، کبھی ہاتھ دھویا نہ گیا ہو، کبھی وضو تو بڑی دور کی بات ہے، استنجے کے بعد بھی ہاتھ دھونے والا معاملہ نہ ہو۔ حضرات اگر یہ ولایت ہے، میرا دین دور سے سلام کہتا ہے، ولی وہ ہوگا جو طاہر ہوگا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ کائنات کا سب سے بڑا جمال یہ ہے کہ تو وضو کرنے والا ہو، تو بسم اللہ پڑھے، وضو کرے، ہاتھ کو دھوئے، کلی کرے، مسواک ہو، وقت وضو کا ہو یا نماز کا ہو۔ حضرات جن ولایتوں کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، مجھے ان کے دانتوں کے اوپر شاید کبھی مسواک کسی نے رکھی ہو، یہ ملا نہیں۔ کبھی قریب سے جا مشاہدہ کر، یہ الزام نہیں ہے، قریب ہو کر کے دیکھ، وضو کرتے ہوئے پاکیزہ، پھر کپڑے بے شک پرانے ہوں، یہ کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن وہ نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرے، دھلے ہوئے، ان پہ گندگی نہیں، ان پہ لٹیں جیسے ان پہ گوند چڑھی ہوئی، ایسے کپڑوں پہ میل جمی ہوئی۔ حضرات یہ خارے، یہ دیگر چیزیں، میرا رب معاف کرے، بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، ہم اس کے اوپر فخر نہیں کرتے، لیکن یہ عاجزی سے کہتے ہیں کہ میرے رب نے جسم کی، بدن کی، لباس کی، وجود کی جو طہارت دی ہے، یہ رب کے ولیوں میں سب سے زیادہ ہوتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کامل کو دیکھا گیا اور اولیاء اللہ کے سردار کو دیکھا گیا۔ یہی خوبی جا کر کے پیر عبد القادر جیلانی میں پڑھیے، ان کی کتاب کو اٹھائیے، اس کے ابواب کو دیکھیے، اس کے چیپٹرز کو دیکھیے، اس کی ترتیب کو دیکھیے، طہارتوں کے جو ہے وہ مزاج دیکھیے، اور پھر ان کے بیان دیکھیے، ان کی تشریح اور توضیح کو دیکھیے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ باتیں کر لینا اور صرف جو ہے بیان کر دینا، ان کے انکار پہ مبنی جملے لے آنا،
اور کہنا کہ تم ان کے نام کی 11ویں نہیں دیتے۔ اور لوگوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے عقیدے کو، ان کی عبادات کو، ان کی طریقت کو، ان کی ریاضت کو، ان کی عبادات اور مناجات کو، ان کے آداب کو، ان کے طریقوں کو جب جہاں جیسے بھی جس نے بھی پرکھا، تحقیق کے میدان میں اترا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع پایا، احادیث کا شہدہ پایا۔ آئیے سنیے، جسم پاک، ولی کی روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ ولی کی روح 6 چیزوں کے مجموعے سے بنتی ہے۔ پہلی چیز، ان تؤمن باللہ، جب اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان کے 6 رکن اگر رب کے ولی میں نہیں تو پھر کس میں ہے؟ پہلی چیز، ان تؤمن باللہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا ایمان، اللہ کے قادر قدیر ہونے کا اعلان، اللہ رب العزت کے اوپر ایسا یقین کہ نہ کوئی اسماء میں شریک، نہ صفات میں شریک، نہ ربوبیت میں شریک، نہ اس کے پالنہار ہونے میں شریک، نہ اس کے مشکل کشا ہونے میں شریک، نہ حاجت روا ہونے میں شریک، نہ اس کی کوئی الوہیت میں شریک، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ حضرات، یہ پیر عبد القادر جیلانی ہوں یا ان سے پہلے ولی ہوں یا اولیاء اللہ ہوں، ہر ولی جو رب کا حقیقی معنوں میں ولی ہے، اس کا پہلا عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ جو شرک کی دعوت دے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اہل الحدیث نے یہ میسج گلی گلی ایسے نہیں پہنچایا۔ اگر توحید کو معیار بنا کے، اللہ کی ربوبیت کو معیار بنا کے، مولا کی کبریائی کو معیار بنا کے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا ڈنکا بجانا ہو، تو حضرات پیر عبد القادر کے نام سے ذرا لے لے، وہ قادر کا بندہ ہے، وہ قادر نہیں ہے۔ عبد القادر وہ رب کا بندہ ہے، اور جس بندے میں توحید نہ ہو وہ گندا ہے، وہ گندا ہے۔ اور گندا تو تجھے انڈا بھی قبول نہیں ہے، اگر وہ بھی خراب ہو تو فرائی پین میں نہیں جاتا، آملیٹ نہیں بنتا، تو اس کو جو ہے فل فرائی ہاف فرائی نہیں کرتا، ابلا ہوا کر کے تو پیش نہیں کر سکتا، سالن نہیں بنتا، تیری ڈش نہیں بنتی۔ حضرات، یہ تو انڈا گندا نکلا۔ اگر بندے میں توحید نہیں ہے، شرک ہے، ولی کہاں سے ہوگا؟ اساس ہی غلط۔ جسے میں طہارت نہیں، پاکیزگی نہیں، غسل نہیں، وضو نہیں، وجود پاکیزہ نہیں، لباس پاکیزہ نہیں، سوچ پاکیزہ نہیں، نظریہ پاکیزہ نہیں، وہ جس کی نظر در در پہ ہو وہ رب کا ولی نہیں ہوتا۔ جس کی ایک رب کے در پہ ہو وہ رب کا ولی ہوا کرتا۔ پیر عبد القادر جیلانی، ان کی نظر اللہ پر، رب قدیر پر، اپنے قادر پر، اپنے مالک پر۔ جا ان کی تحریروں کو پڑھ، اگر اللہ موقع دے کبھی نکل، کبھی مطالعہ کر، کبھی سٹڈی کر، ان کی کبھی کتاب کو اٹھا، صرف باتیں کر لینا، کبھی اس کے نام کو پڑھ کہ اگر تیرے اندر ارادے ہیں، تیرے اندر چاہتے ہیں، تیرے اندر طلب ہے، تجھے کفایت ہوگی۔ ایک اللہ کے در پہ آنے والا بن۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پیر عبد القادر کی پوری زندگی گزری تو رب کی توحید کی دعوت پہ گزری، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، معبود اور الہ بتاتے ہوئے گزری۔ حضرات، دوسری چیز، وہ ملائکتی، پیر عبد القادر جیلانی نے جو دین پیش کیا، جو شریعت پیش کی، جس کی ترجمانی کی، جس کو کتابی شکل دی، جس کو اپنے مریدوں کو منوایا اور کہلوایا، حضرات وہ وہی تھا جسے جبریل امین لے کے آئے، جسے وحی لے کے آئی، من مرضی کی، اپنی کوئی جملے نہیں دیے، اگر دیے ہیں تو معیار واضح ہے۔ آئیے پرکھیے، دیکھیے۔ اسی طرح اللہ کی پہلی اتاری ہوئی کتابیں، آپ کو ان کی تعلیمات میں تورات، زبور، انجیل، ان کی اور پہلے صحیفوں کی دعوت نہیں ملے گی۔ ملتی ہے تو رب کے قرآن کی ملتی ہے، آیات کی ملتی ہے، کلام اللہ کی ملتی ہے، اس کی ترجمانی ملتی ہے، کہیں اس کی تفسیر نظر آتی ہے، کہیں ان کی زندگی عملی شکل بنتی ہے۔ حضرات، اسی طرح ایمان کا چوتھا جز اور لا بدہ اور لا زوال جز انبیاء علیہ السلام، تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کبھی پڑھ جا کر کے اور سن کہ پیر عبد القادر جیلانی کی اذان کیسی تھی، اذان کیسی تھی، وہی
جو مدینہ منورہ میں جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے دی اذان کے قائل، تو وہی جو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دی اقامت کو دیکھئے، تو وہی والی جو مدینہ میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اقامت کہی گئی۔ حضرات نماز کے افتتاح سے لے کے دعائے استفتاح سے لے کے رفع الیدین کے معاملے تلک، ہاتھ اٹھانے تلک پیر عبدالقادر جیلانی کا کبھی عقیدہ پڑھ، یہ ان کا عقیدہ ہے جو فعل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی میرا ہے، یہی سنت ہے، یہی طریقت ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کائنات میں سب سے اچھی بات پیر عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کائنات میں سب سے بہترین بات، سب سے حسن والی بات، سب سے احسن بات اگر ہے تو رب کا کلام ہے۔ سب سے بہتر طریقت، سب سے بہتر شریعت، سب سے بہتر قیام، سب سے بہتر رکوع انداز ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تجھے موقع دے کبھی درسن ان کی کتاب کو اپنی مسجد اور مدرسے میں، کبھی اپنے استاد سے پڑھ اور ان کے لفظوں میں پڑھ، اصل عبارت کے ساتھ پڑھ، پھر اس زبر زیر شد مد میں تبدیلی نہ لا، اپنی تشریح اور توضیح سے ہٹ کر کے ذرا پڑھ، تجھ کو ملے گا کہ معاملہ نماز کا ہو تب بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عقیدہ اور عادت اور عمل۔ یہ پیر عبدالقادر جیلانی کا اگر دعائے استفتاح ہو تو وہ بھی مسنون، اور فاتحہ ہو کبھی پتہ کر، اور آمین ہو والضالین کے بعد تو تجھے پیر عبدالقادر جیلانی کی آواز دبانی پڑے گی، مجبوری ہے تیری، کیونکہ یہ عقیدہ اہل الحدیث کا ہے۔ پیر عبدالقادر جیلانی نے بھی اسی عقیدے کو پیش کیا جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصحاب نے پیش کیا۔ حضرات رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے جب بھی محبوب گئے، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، یہ جملے جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گے، اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں ملیں گے، یہ عمل جیسے اصحاب کی نمازوں میں ملے گا، جس طرح یہ عمل تابعین تبع تابعین کے ہاں ملے گا، محدثین و فقہا کے ہاں ملے گا، تجھے پیر عبدالقادر جیلانی کی تحریروں میں بھی ملے گا، تقریروں میں بھی ملے گا، بیان میں بھی ملے گا، قول میں بھی ملے گا، فعل میں بھی ملے گا۔ تجھے تو پیر بھی کوئی ایسا نہیں ملا جو تیرا اپنا ہو، وہ بھی وہابیوں والا ملا، لیکن پھر بھی مبارک ہو، پھر بھی مبارک ہو، نصیبیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ کرول ہے، وہی بازار ہے جہاں ہم نے بولا تھا زبان تیری ہوتی ہے، عقیدہ میرا ہوتا ہے، گھر تیرا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہاں پہ صداقت مسلک کتاب و سنت کی ہوتی ہے۔ کبھی چیک کر کے دیکھ، بات عقیدہ توحید کی ہو، بات کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہو، بات اذان کی ہو، بات اقامت و تکبیر کی ہو، بات کتاب اللہ کی آیات کی ہو، بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی ہو، بات تیری عبادت یا کسی پہلو کی ہو، کبھی تحقیق کر کے دیکھ، لڑتے لڑتے تیری زندگی گزر گئی، مگر خیر خواہی کرتے کرتے ہمارے بھی شاید دم نکل جائیں۔ تو نے دوسرا رخ نہ چھوڑا لیکن ہم نے تیری خیر خواہی نہ چھوڑی۔ الدین النصیحہ، اللہ کا شکر ہے ہم نے رب کے ایک ایک ولی کو مانا اور اس کی زندگی کو مانا، اسے اپنا کردار و معیار جانا، اور یاد رکھیے رب کے ولی کی خوبی یہ ہوتی ہے اس کا موت پر یقین ہوتا ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، الحی القیوم مانے۔ ولی کو موت آنی ہوتی ہے، اور پیر عبدالقادر جیلانی کو بھی موت آئی، موت آئی، وفات سے ہم کنار ہوئے۔ یہ جو تھیلیاں، اس سے بھی بہتر کہانیاں میں بھی بنا سکتا تھا، میں بھی قصے گھڑ سکتا تھا، میں بھی ان کو اڑا سکتا تھا، پر اور طاقت پرواز دلا سکتا تھا، میں بھی فرشتوں کے ساتھ ان کو دوڑا سکتا تھا، میں بھی رب کے عرش پہ بٹھا سکتا تھا، میں بھی وہاں پہ دیگر جو تیرے من میں آیا تو نے ان کی جو ہے شان میں
بیان کرتے ہوئے عزت بڑھاتے ہوئے ان کی شان گھٹائی ہے۔ ولی کی شان یہ نہیں کہ وہ رب کے برابر بیٹھے، ولی کی شان یہ نہیں کہ رب کا پاؤں پھسلے اور وہ ہاتھ پکڑے اور وہ دستگیر بن جائے اور پیر عبد القادر جیلانی بن جائے۔ اس کی شان یہ نہیں ہے کہ رب جس کو موت دے وہ اس کے فرشتے سے الجھ کر کے اس کی پوٹلیاں لے کر کے اس کو جو ہے وہ سب کو لے کے پھینکے اور روحیں وہ لوگوں کے اندر بھیج دے۔ یہ ولی کی شان نہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو رب کے حکم کا تابع ہوتا ہے، ولی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ولی عبداللہ ہوتا ہے، ولی عبد الرحمن ہوتا ہے، ولی عبد القادر ہوتا ہے۔ عبد القادر نے رب کی مان کے دکھائی، رب نے کہا ہاتھ باندھو تو ہاتھ باندھے، قیام کا بولا تو قیام کیے، رکوع کا بولا رب نے رکوع کیے، سجدوں کا حکم ملا سجدے کیے، رب کے رستے میں دو تو خیراتیں کی، اللہ کی توحید کی دعوت دو تو توحید کی دعوت دی، قیامت کے مناظر بیان کرو تو انہوں نے بیان کیے، خود موت کے منہ میں چلے گئے۔ لوگوں یہ جو کہتا پھرے نا کہ میں سدا زندہ، میں مرا نہیں، مجھے موت نہیں، حضرات یا ولی کو موت نہیں، یہ تیری میری بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ قرآن کا بیان بڑا واضح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کا بیان بڑا واضح ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قرآن کا بیان بڑا واضح ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہاں جو شہید ہو موت آئے گی تو شہید ہوگا، موت نہیں آئی تو شہادت نہیں، وفات نہیں تو شہادت نہیں۔ حضرات قتل ہوتے ہیں، گردن اترتی ہے، رب کے رستے میں جان دی جاتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، یہ موقع ملتا ہے، خون جو ہے زمین پہ گرتا ہے، تب رب گناہ سارے معاف کر کے جنتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن اس دنیا سے موت کے ذریعے روانگی ہوتی ہے۔ اگلے جہان کے معاملات رب جانے، میرا مولا جانے، ہمیں اس میں کوئی اپنی طرف سے ذہن لڑانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم رب کی تقدیر پہ راضی، رب کی تقسیم پہ راضی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی۔ رب نے تقسیم کیا کہ عالم ارواح میں روح کو وجود کے بغیر رکھا جائے گا، ہم نے کیف میں پڑھ کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کی کہ روح کے کان تھے۔ کیا معاملہ تھا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگوں نے روح کے بارے میں سوال کیا، رب نے کہا گہرائیوں میں مت جاؤ، یہ میرے رب کا میٹر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا جو ہے وہ سیکرٹ ہے، جیسے رب چاہے وہ کرتا ہے، جیسے بنایا بنا ڈالا، جیسے سنایا سنا ڈالا، جیسے سوال کرنا تھا کر ڈالا، جیسے جواب آنا تھا آیا۔ الست بربکم قالوا بلا، جسم نہیں ہے مگر روح سن بھی رہی ہے، کان نہیں ہے سن بھی رہی ہے، اور زبان نہیں ہے جواب بھی دے رہی ہے۔ میں کیف میں پڑھ کے نہیں، میں رب کی تقدیر پہ ایمان لا کے، جیسے پیغمبر ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، ولی ایمان لائے، ہم نے ان اولیاء کی طرح ایمان لا کر کے دکھا دیا۔ یہ روحیں آ رہی ہیں، جمعہ رات کو آ رہی ہیں، یہ جا رہی ہیں، یہ زندہ ہو رہی ہیں، یہ ابا جی آ گئے ہیں، یہ تایا جی آ گئے ہیں، یہ دادا جی آ گئے ہیں، یہ مولانا کو پتا چلا ہے آج ان کے پاس کپڑا یا لباس نہیں ہے، اور لوگوں نہیں حاشا وکلا، جو سجین میں چلا گیا لوٹنے والا نہیں ہے۔ روح کا معاملہ رب نے دو ہی جگہ رکھا ہے، اگر بری ہے سجین کی قیدی ہے، روح اچھی ہے اعلیٰ علیین میں ہے، اعلیٰ علیین میں ہے، تجھے تیری دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اولیاء اللہ رب کے ولی پہنچے ہوئے، مگر کہاں پہنچے؟ رب تک پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ تیرے میرے گھر تلک نہیں، عزتوں تلک نہیں، عقیدے کی اور رب کی عزت تلک نہیں، شرک تلک نہیں، جو من میں آئے وہ کریں۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنے کسی جگہ پر شرک کو گوارا نہ کریں۔ کائنات کے سب سے بڑے ولی نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میرے امتی کلمہ پڑھنے والے، محبت نچھاور کرنے والے، عقیدتیں پیش کرنے والے، دل جو ہے وہ بچھانے والے، پلکوں کو جھکانے والے، اللہ میرے سارے امتی مل کے آئیں، میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، کیا خیال ہے، نہ پوجا پاٹ کی جگہ بنانا۔ میں نے تیری توحید کی، تیری عبادت کی، تیری پوجا کی، تیرے ساتھ مناجات کی، اللہ ان کو دعوت دی، میں نے تربیتیں کی۔ اللہ یہ نہ ہو کہ پہلے یہود و نصارہ کی طرح، لعن اللہ الیہود والنصارہ، ان ظالموں نے کیا کیا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ میں سب سے بڑا ولی سوال کرتا ہوں، اور سب سے بڑے ولی کی نشانی آج بھی قبر مدینے میں ہے مگر سجدہ گاہ
اور یارو جہاں سجدے ہوں پھر تو اپنی ولایتوں پہ نظر ثانی کر، حکایتوں پہ نظر ثانی کر، روایتوں پہ نظر ثانی کر، عادات پہ نظر ثانی کر، عبادات پہ نظر ثانی کر، اور شریعت پہ نظر ثانی کر، طریقت کو جا کر کے کبھی کھنگال، تجھے سمجھ آئے گی۔ جو رب کی تقدیر پہ راضی نہیں، رب نے امتی بنایا ہے، وہ نبی بننا چاہے تو گالیاں دے۔ مرزا کو دیتے ہو گالی کہ نہیں؟ تو جسے رب نے امتی بنایا وہ نبیوں سے بڑے، وہ انبیاء سے اونچا جائے، تو اس کو رب سے بھی اوپر لے جائے، تو پھر یہ ولی کی ولایت نہیں، یہ اس کی شان نہیں، یہ احترام نہیں، یہ اس کی گستاخی ہے، توہین ہے۔ کبھی سوچا کر، ولی کو ولی رہنے دے، عبد کو عبد رہنے دے، قادر کو قادر رہنے دے، رب کو رب رہنے دے، مربوب کو مربوب رہنے دے، ساجد کو ساجد رہنے دے، مسجود کو مسجود رہنے دے، عابد کو عابد رہنے دے، معبود کو معبود رہنے دے۔ پیر عبد القادر رب کے بندے ہیں، محتاج ہیں، سائل ہیں۔ موت آئی، پیر عبد القادر جیلانی کو جانا پڑا، قبر میں اترنا پڑا، اور حضرات ان چیزوں کو جب تو یقین سے دیکھے گا اور تقدیر کے میدان میں آ کے دیکھے گا، اپنے مقدر پہ راضی ہو کے دیکھے گا، تو انشاءاللہ میں اپنے ان ولیوں پہ راضی ہوں۔ سنیے، میرا ایک نوجوان ہو، اللہ کا شکر ہے، کلمہ توحید کا حامل ہو، عملی کمی کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، میرا رب معاف کرے، کبیرہ صغیرہ گناہ، استغفار کا میدان موجود ہے، لیکن اگر وہ خلوص دل سے اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں، اپنے عقائد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے، کائنات کے جتنے یہ گھنگو ماٹے مارے ہوئے، یہ بکل مارے ہوئے، یہ اپنے گلے میں ٹل ڈالے ہوئے، یہ کڑال ڈالے ہوئے، کعبہ کے رب کی قسم میرے اس ایک نوجوان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں جو پیغمبر کی سنت میں ادا کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرات ایک ایک عمل ولی کا جو ہوتا ہے وہ ایمان پہ مبنی ہوتا ہے، اور ایمان میں نماز ہے، ایمان کے اندر زکوٰۃ ہے، ایمان کے اندر روزہ ہے، ایمان میں عمرہ ہے، ایمان میں طواف ہے، ایمان میں حج ہے، ایمان میں سعی ہے، ایمان میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھلائی ہے۔ جو لوگوں کو توحید کی دعوت نہیں دے سکتا وہ ولی کیسا ہے؟ جو پیغمبر کی سنت پہ لا نہیں سکتا، جو بدعات اور خرافات کی دعوت دے، لوگوں وہ میرے پیغمبر کا دشمن تو ہو سکتا ہے، سنت کا قاتل تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنی ذرا ریسرچ، اپنی تحقیق، اس کو ریویو دیجئے، اپنے جو ہے وہ نظریات، اس کو ایک دفعہ گریبان میں جھانک کے دیکھئے۔ جن کے پیچھے لگے ہو، جنہیں پوچھا گیا، ولی بنے ہوئے، پوچھا گیا، بڑے بڑے چینلز پہ آئے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پہنچے ہوئے، دیکھا تو کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ پہنچے ہوئے یہاں تک تھے کہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا، کلمہ شہادت بھی پورا نہیں آیا، آیت الکرسی بھی نہیں آئی، سورہ اخلاص بھی نہیں آئی، سورہ معوذتین جو ہے ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر جسے قرآن دیکھ کے پڑھنا نہ آئے، حضرات جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہ آئے، تو ان کو باتیں کرے کہ جن کی زندگیاں صبح و شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی تدریس میں گزرے، احادیث کو پڑھتے پڑھاتے گزرے، اور زندگیاں بیتے قرآن مجید کے ساتھ، دن بیتے تو اس کی تدریس کے ساتھ، راتیں بیتے تو اس کی تبلیغ کے ساتھ۔ میری مسلک کو، اہل الحدیث کو رب نے یہ خاصہ دیا ہے، یہ شرف بخشا ہے کہ انہوں نے ہر عقیدے کو پیور لیا ہے، خالص لیا ہے، ایک نمبر لیا ہے۔ دو نمبری کرنے والے کو نہ امام مانا ہے، نہ کبھی ولی مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے سمجھ کی توفیق دے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی کے نام جتنی چیزیں لگائی گئی ہیں، کبھی عبادات و مناجات و عقائد سے لے کے آداب و خیالات و جو ہے وہ نظریات تلک جا، جب دیکھے گا تو تجھے یہی پتا چلے گا کہ جو تجھے آج تک ملا تھا وہ خرافات تھی، اور جو مسلک کتاب و سنت نے بیان کیا تھا وہ حق تھا، وہی ان کا مسلک، وہی ان کا عقیدہ، وہی ان کا دین۔ اللہ تجھے 11ویں کی جہاں توفیق دے رہا ہے، کبھی 11 منٹ نکال کے سوچنے کی بھی توفیق دے کہ انہوں نے پوری زندگی کوئی ایسی حرکت کی تھی، یقیناً نہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، مقصد حق کا بول والا ہے، اپنے آپ کو جتوانا مقصد نہیں۔ اللہ تجھے حق دے اور تیری جیت ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔